اس پرفتن دور کے اندر جہاں پر نفس نفسی ہے، ظلم اور بربریت اپنا پورا زور لگا رہی ہے، اس کے اندر مظلوموں کی آخری داد رس، آخری امید، منتظر حکم الہی اور منتظر مومنین کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ توکلت علی الحی الذی لا يموت والحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين قال الله في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ واللعنة الأبدية على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ درود پڑھے باواز سے بولا۔ صد شکر ہے اس پروردگار کا جس نے ہمیں اس محفل کو برپا کر کے اپنی ہدایت کو سمجھنے کے لیے توفیق عطا کی۔ اس لیے نہیں کہ ہم شاید اکٹھے بیٹھ کر کوئی بھی محفل سجا کر، کوئی بھی مجلس منعقد کر کے، کوئی بھی گیدرنگ کر کے ہم شاید کچھ سمجھ سکیں، لیکن یہ طرہ امتیاز ہے مجلس امام حسین علیہ السلام کا۔ یہ مقام فخر ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ کے اس بہترین بندے کی یاد میں اکٹھے بیٹھے کہ جس کی یاد کو پروردگار نے اپنا ذکر قرار دے دیا، اور نہ صرف اپنا ذکر قرار دیا بلکہ اپنی محبت اپنے تک پہنچنے، اپنی ہدایت کا سب سے بڑا وسیلہ قرار دے دیا۔ اور یہی وہ بہترین بلند مینار ہدایت ہیں کہ جن کی روشنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسانیت کو اس راہ پر لے کر چلتی رہے گی جس کی انسانیت کو ضرورت ہے۔ اور یہی ہمارے لیے بہت بڑا مقام فخر ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ، چاہے ہم جتنے بھی تھے، اپنی استطاعت کے مطابق سمجھنے کی کوشش تو کی، اس کو درک کرنے کی، اس کو حاصل کرنے کی، اس کے اندر تدبر کرنے کی، اس کو کچھ
تھوڑا سا اس کے اندر تفکر کرنے کی کوشش تو کی، اس لیے کہ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، منزل تک پہنچانا پروردگار کی ذمہ داری ہے۔ تو عزیزان محترم، آج اس سلسلے کی آخری مجلس، آخری محفل رات کے عنوان سے کل دن کو جو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا آپ کی خدمت میں مناسبت کے اعتبار سے کچھ عرض کر سکوں گا، تو انشاءاللہ پروردگار کے حضور میں جو بھی پروردگار قبول کرے۔ اصل ہدف ان 10 دنوں کا یا 10 راتوں کا آپ کی خدمت میں یہی رہا کہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق، سمجھ بوجھ کے مطابق، فکر کے مطابق، دی ہوئی عقل کی سوچ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت کے مطابق سمجھنے کی کوشش تو کریں کہ در حقیقت حق کیا ہے، اصلاح کیا ہے، کس طرح سے ہماری ذمہ داری ہے اور کس طرح سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اب تک کی جو آپ کی خدمت میں ڈسکشن ہوئی، بحث ہوئی، موضوع جو میں نے خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کی وہ تھی اصول دین کے وہ چند معارف جن کا صرف میں لفظوں کا ترجمہ کر سکا آپ کی خدمت میں، ان کے مفہوم کو بیان کر سکا، لیکن اس کے آگے کے مراحل وہ چاہے اس کے اندر بہت زیادہ تفاصیل موجود ہیں، میں وہاں تک تو نہیں پہنچ سکا، لیکن ان مفاہیم کے اندر، ان چیزوں کے اندر، مضامین کے اندر ہمارے لیے بہت بڑی ہدایت کا سامان موجود ہے۔ اگر ہم سمجھیں تو، اگر ہم اس کو لینے کی کوشش کریں تو عزیزان محترم، ساری کی ساری بحث کا لب لباب یہ ہے، ساری کی ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے، سارے کے سارے آپ کے سامنے مطالب بیان کرنے کا نتیجہ و ما حصل یہ ہے کہ ہم اگر وہ سارے کے سارے مفاہیم کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں تو پھر اس جگہ پر بیٹھ کر ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کے منتخب بندوں کی معرفت کو حاصل کرنا پڑے گا۔ اللہ کے بھیجے ہوئے، بنائے ہوئے منتخب، مصطفیٰ و مجتبی نمائندوں کو سمجھنا ہوگا، اسی لیے کہ انسان کو دی ہوئی فطرت کے ساتھ ساتھ جب تک نور ہدایت محمد وال محمد نہ ہو ہم حوض کوثر میں نہیں پہنچ سکتے۔ یہ میں عرض نہیں کر رہا بلکہ ہمارے پاک رسول کی مطہر زبان سے جو وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کی مصداق زبان ہے، اسی سے ارشاد ہوا تھا انی تارک فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان تمسکتم بہما، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک قرآن، اور ایک اللہ کی کتاب اور ایک اہل بیت ہے۔ ان تمسکتم بہما، اگر ان دونوں سے تمسک کرو گے تو پھر تم ہدایت یافتہ کہلاؤ گے۔ تو عزیزان محترم، یہی ہماری پوری بحث کا خلاصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امامت کا رول، امام کون ہوتا ہے، امامت کی ذمہ داری معمولی نہیں ہے۔ 8ویں امام، امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یاد رکھنا، ذہن اپنا متوجہ کیجئے، تفکر کیجئے، یاد رکھنا، ارشاد فرماتے ہیں ان الامامۃ اسس الاسلام النامی، یاد رکھنا اگر تمہارے پاس اسلام درخت کی مانند موجود ہے، جس کے تم تنوں سے، جس کے تم پھلوں سے، جس کے تم پتوں سے، جس کے تم اس سائے سے مستفید ہونا چاہتے ہو، فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، تو ذہن میں رکھنا اس اسلام کے درخت کی اگر کوئی مضبوط جڑ ہے تو وہ امامت ہے۔ اس لیے جڑ کے بغیر درخت کی کوئی وقار نہیں ہے۔ درخت وہی سرسبز ہوگا جس کی جتنی جڑ مضبوط ہوگی، جو اپنے پانی اور خوراک کو لینے کی صلاحیت جتنی زیادہ رکھے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسلام کو اگر سمجھنا ہے نا تو امام یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اسلام اگر تمہارے نزدیک اس کا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تولا اور تبرع، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اگر اس کے یہ سارے کے سارے پتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا، اصول دین، اصول یعنی جڑ، دین
کی جڑیں، ان ساری جڑوں کی سب سے مضبوط جڑ اگر انسان اپنے اسلام کے درخت کی کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے نظریہ امامت کو مضبوط کرے۔ اور یاد رکھیے نظریہ امامت کو مضبوط کرے گا تو تب جا کر اس کے اسلام کا وہ شجر ہرا بھرا ہوگا، اس کا سایہ گھنا ہوگا، اس کا پھل میٹھا ہوگا، اور یہ پھل ایسا ہوگا جو دنیا میں ہی صرف لذت دے گا بلکہ آخرت میں بھی وہی جنت کا پھل قرار دیا جائے۔ امامت کا جو ہمارے نزدیک مرتبہ ہے، جو اہمیت ہے، جو ہم جس کو سمجھتے ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بڑے واضح طور پر اس کی طرف اشارات ملتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ۔ توجہ ہے عزیزان محترم، آج بس خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، میں زیادہ ٹائم بھی آج شاید نہ لے سکوں چونکہ پروگرام ماشاءاللہ آج کافی لمبا ہے، اور آپ لوگوں نے عزاء کے لیے اور اپنی تعزیت کے لیے اور اپنے جو ہے وہ امام کی یاد کے لیے مزید وقت دوسرے مراحل کی طرف بھی لے کے جانا ہے، لیکن میں بھی اپنے اس وقت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ اپنے اس موضوع کی آپ تک ترسیل ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو بس توجہ تھوڑی سی دیر کے لیے انشاءاللہ عزیزان محترم عرض یہ کر رہا تھا، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہا ہے اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہدایت کا بندوبست کریں۔ کیوں پروردگار تو ہدایت کا بندوبست کیوں کر رہا ہے؟ کہا کہ میں ہی تیرا خالق ہوں، میں ہی تیرا مالک ہوں، میں ہی تیرا رب ہوں، میں ہی تیرا رازق ہوں، مجھے پتا ہے کہ کس میں تیرا نفع ہے اور کس میں تیرا نقصان۔ اس لیے اب جب میں ہی کسی کو منتخب کروں گا، میں ہی جب کسی کو بھیجوں گا، میں ہی جب کسی کو چنوں گا تو اس کے اندر میری جھلک نظر آئے گی۔ توجہ ہے، جب میں منتخب کروں گا وہ میرا ہوگا، وہ میری طرف سے ہوگا، اس کے اندر، اس کے کردار میں، اس کے گفتار میں، اس کی ہدایت میں، اس کے طرز زندگی میں، اس کی ہر طرح کی چال ڈھال میں میرا پرتو ہوگا، میرا عکس ہوگا، میری تمہیں وہ یاد دلائے گا، میری طرف متوجہ کرے گا۔ اگر تم نے سب نے مل کر بھی کسی کو چنا اور تم جیسا ہوگا، جس کو میں بناؤں گا وہ میری طرف سے موجود، جس کو میں بھیجوں گا وہ میری طرف میرا خلیفہ ہو کر تمہیں بلائے گا، اس کے اندر سے عکس اور خوشبو میری آئے گی، اور جو تم منتخب کرو گے وہ تم جیسا ہوگا۔ اس کی عقل بھی محدود ہوگی، اس کی فکر بھی محدود ہوگی، اس کا چال ڈھال، اس کی وہ سنت اور طریقہ کار بھی محدود ہوگا، لیکن جب میں کسی کو بھیجوں گا تو اس کے علم کی ذمہ داری بھی میری ہوگی، اس کے تقوی کی ذمہ داری بھی میری ہوگی۔ وہ بولے گا ضرور لیکن میری اجازت سے بولے گا، اور اسی طرح سے کہ اس کو تائید ملے گی میرے نبی کی، اور نبی یہ کہتا نظر آئے گا اگر تم صحیح معنوں میں ہدایت کے طلبگار ہو تو آپ اس کو چنو جو دنیا سے زیادہ آخرت اور آسمان کے راستوں سے واقف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا و مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، درود پڑھیں بابا صاحب، ارشاد فرماتے نظر آتے ہیں کہ یاد رکھنا من یطلب الہدایت من غیر اہلہا یضل، جو شخص بھی ہدایت کو بغیر اس کے اہل کے طلب کرے گا، یعنی ان لوگوں سے ہدایت کو لینے کی کوشش کرے گا جو اہل ہدایت نہیں ہیں، جو ہادی نہیں ہے، جو دے ہی نہیں سکتے۔ جب دے ہی نہیں سکتے تو پھر اس سے لیں گے کیا؟ وہ گمراہ ہوگا۔ یہیں پر ایک نکتہ لطیف آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں عزیزان محترم، منطق کے اندر ایک قانون مشہور پایا جاتا ہے، فاقد الشے موتی شے نہیں ہوتا، جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ کسی کو دے ہی نہیں سکتا۔
یہ منطق کا قانون ہے، عقلی قانون ہے، اہل عقل اس کو رد نہیں کر سکتے، اس کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ بھئی یہ تو فطری بات ہے، تجرباتی بات ہے۔ کوئی بھی سادہ سا انسان اٹھ کے کھڑا ہو جائے، خالی گلاس سے کچھ نکال سکتا ہے؟ توجہ ہے، خالی گلاس سے کچھ نہیں نکال سکتا۔ خالی گلاس سے جب کچھ نہیں نکل سکتا تو پھر ہدایت وہاں سے کیسے مل سکتی ہے جو خود ہدایت کے محتاج ہو؟ تو پھر یہ نور ہدایت کس طرح سے ممکن ہے کہ وہاں سے ملے جو خود ہدایت کے محتاج ہوں، جن کو اپنے کردار کی کچھ خود گارنٹی نہ ہو، وہ دوسروں کی گارنٹی کیا لے سکتا ہے؟ لہذا کیا فرماتے ہیں ہمارے لیے ہمارے آقا و مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ تناظر ہے کس چیز کا؟ آیہ مجیدہ میں کہا گیا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ آیہ مجیدہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتا ہے؟ جس طرح عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے ارشاد ہوا جا رہا ہے قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، تو کہہ دیجئے کوئی ان میں سے ہے جو تم کو حق کی رہنمائی کرے، حق کی ہدایت کرے؟ نہیں، یہ کہا گیا قرآن مجید کے اندر کیا تمہارے لیے وہ شخص زیادہ قابل ہدایت ہے، یعنی وہ ہدایت کے قابل ہے جو خود ہادی ہے، یا وہ شخص زیادہ قابل ہدایت ہے جس کو خود ہدایت کی ضرورت ہے؟ لہذا وہ شخص سب سے زیادہ قابل رہنمائی ہے اور قابل اسوہ ہے اور قابل قدوہ ہے کہ جس کی ہدایت کا ذمہ خود پروردگار لیتا نظر آتا ہے۔ اور یہی تو کہا گیا حق کی اگر تلاش کرنی ہے، حق کو اگر دیکھنا ہے تو پھر دیکھنا پڑے گا حق کس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، حق کس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اور پھر یہ کوئی معمولی رتبہ نہیں ہے، معمولی معیار نہیں ہے، قرآن مجید میں ہے اگر تم لوگوں نے کوشش یہ کی کہ حق کی اتباع کرنے کی بجائے تم نے حق کو اپنے پیچھے لگانے کی کوشش کی اور کہا کہ حق تمہاری اتباع کرے، حق تمہارے پیچھے چلے، عزیزان محترم یہ وارننگ ہے، یہ بہت بڑا ہمارے لیے سبق ہے، ہمیں بہت بڑا اس کے اوپر جب متوجہ کیا گیا ہے۔ حق ہمارے پیچھے نہیں جا سکتا، ہمیں حق کے پیچھے لگنا ہے۔ لیکن اس تاریخ انسانیت کے اندر ہمیں ایک شخصیت کے بارے میں رسول اللہ کہتے نظر آتے ہیں، اے پروردگار ان سب لوگوں کا کام یہ ہے یہ حق کے پیچھے جائیں، لیکن تو حق کو انہی کے پیچھے لگا دے جدھر علی چلا جائے حق کو وہیں پہ موڑ دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ایسے تو سلامتی علماء حق کا بآواز بلند تر صلوات۔ میرے آقا مولا نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے نظر آتے ہیں یہ کوئی معمولی درجہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے۔ ہم نے ایسے ہی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا امام منتخب نہیں کیا۔ اگر عالم اسلام کے اندر، اگر ہمارے سامنے عالم اسلام کے اندر یہ سب سے بڑے دین کے اگر سورسز ہیں، ہم نے کیوں علی ابن ابی طالب کے راستے کو چنا، اہل بیت علیہ السلام کے راستے کو چنا؟ اس لیے چنا ان کو وہ مقام حاصل ہے جو امت میں کسی کو حاصل نہیں ہے، امت میں کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اور یہی فرمایا کرتے تھے میرے آقا مولا نہج البلاغہ میں فرمایا زکانی رسول اللہ زکن زکا، مجھے رسول اللہ نے اس طرح سے علم دیا ہے جس طرح پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے۔ پرندے کی مثال کیوں دیا میرے مولا؟ آپ نے پرندے کی مثال دی ہے، کہا کہ دوسرے جانوروں اور پرندے میں فرق یہ ہوتا ہے پرندے کو جس طرح کا بیج ملتا ہے، دانا ملتا ہے، خوراک ملتی ہے، رزق ملتا ہے، بعین ہی اپنے بچے کے منہ میں ڈال دیتا ہے، اس میں رد و بدل نہیں کرتا، اس میں مکس نہیں کرتا۔ کہنا یہ چاہتے تھے جس طرح علم ہمارے رسول کو ملا بعین ہی وہ لعاب دہن چوس چوس کر علی ابن ابی طالب کے گوشت اور گوشت میں موجود ہے۔
بعین ہی اسی طرح سے وہ علم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گوشت اور پوست اور ان کے رگ و جان کے اندر اور ان کے ہر عضو کے اندر وہ علم موجود ہے. یہی وجہ ہے جو آپ کی خدمت میں مجھے عرض کرنا ہے. آج جو آپ کی خدمت میں ایک مولا کی شان میں خود مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمان آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. لقد علمتم موضعی من رسول اللہ. خطبہ قاسیہ، خطبہ نمبر 3، ابلیس کی مذمت اور اس کی بہت ساری چیزوں کے بعد امیر المومنین نے یہ خطبہ عرض کیا اور خطبے کا حصہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. تم لوگ جانتے ہو کہ میرا اللہ کے رسول کے ساتھ کیا مقام ہے، کیا جگہ ہے، کیا منزلت ہے، کیا مرتبہ ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں والمنزلۃ الخصیصہ، خاص منزل مجھے اللہ کے رسول کے ساتھ نصیب ہوئی. کہا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے؟ وضعنی فی حجرہ، رسول اللہ نے مجھے اپنی گود میں رکھا ہوا تھا. میری پرورش رسول اللہ کی گود میں ہوئی. وَأَنَا وَلَدٌ يَزُمُّنِي إِلَى صَدْرِهِ، میں بچہ تھا اور مولا رسول کائنات مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگایا کرتے تھے. اور پھر فرمایا وَيَكْنُفُنِي فِي فَرَاشِهِ، اور مجھے اپنے بستر پر اپنے پہلو میں سلایا کرتے تھے. پھر فرماتے ہیں وَيَشُمُّنِي عُرْفًا، اور میں ان کی خوشبو سونگ سونگ کے بڑا ہوا. میں ان کی خوشبو سونگ کے بڑا ہوا ہوں. پھر فرماتے ہیں یاد رکھیے، کہا کہ وَقَالَ يَمْزَعُ شَيْءٍ، اور میرے لیے ہر چیز کو معین کیا. اور فرمایا کیا کیا کرتے تھے؟ وَقَانَ يَمْزَعُ الشَّيْءَ ثُمَّ يُلْقِمْنِيهِ، اور کہا کہ کوئی بھی چیز جب کھاتے تھے خود چباتے اور پھر میرے منہ میں ڈالتے تھے. ایسی تربیت اور ایسا موقع کسی کو نہیں مل سکا. اور یہی تو فرمایا وَمَا وَجَدَ لِي كِذْبَةً فِي قَوْلٍ وَلَا خَلْطَةٍ فِي فِعْلٍ. اور یاد رکھنا اس کا اثر یہ ہے، اس تربیت کا فائدہ یہ ہے، اس تربیت کا ثمر یہ ہے کہ میرے فعل میں آج تک کوئی جھوٹ نہیں اور میرے کردار میں کسی قسم کا کوئی جھوٹ نہیں. اس لیے کہ اس کے اوپر مہر تربیت رسول اللہ ہے، یہ کوئی معمولی نہیں ہے. اور پھر بہت لمبی حدیث ہے لیکن جو آج پیغام آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں اہمیت دے رہے ہیں اور چیز کو تو متوجہ کر رہے ہیں کہ یاد رکھنا کسی بھی چھوٹے سے چھوٹی خیر کو حقیر نہ سمجھنا. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ چھوٹی نیکیوں کو اس لیے سر انجام نہیں دیتے کہ یہ چھوٹی ہے، دیکھ لیں گے. مثلا ابھی آج مجلس تھوڑی تھی، چھوٹی تھی، ہم نہیں جا رہے، صدقہ تھوڑا ہے نہیں دے رہے، چھوٹی سی نیکی ہے کسی کو سلام کرنے کی، ملنے کی، زیارت کی، ہم نہیں کر رہے. امیر المومنین ارشاد فرماتے نظر آتے ہیں یاد رکھیے افعلوا الخیر ولا تحقروه منه شیئا، کبھی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ نہ دینا، سر انجام دینا. کیوں؟ فَإِنَّ صَغِيرَهُ كَبِيرٌ، اس لیے کہ اس کا تھوڑا بھی بڑا ہوتا ہے. کہا کہ وَقَلِيلُهُ كَثِيرٌ، اس کا تھوڑا بھی زیادہ ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خود کردار علی ابن ابی طالب سے واضح ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو نا کہ تھوڑا بڑا کیسے ہو گیا تو آؤ دیکھو ہجرت کی رات میں سونا ہے، عبادت بھی نہیں. لوگ عبادت پہ ناز کرتے ہیں لیکن علی صرف سو رہا ہے بستر رسول پہ، اس طرح سے سویا کہ مرضات خدا لے لی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یہ ہے تھوڑے کی بھی. صلوات. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی کبھار تھوڑے میں اتنا خلوص ہوتا ہے، کبھی کبھار تھوڑی چیز کے اندر اتنا
پروردگار کے لیے برکت ہوتی ہے کہ اگر اس تھوڑے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت رکھ دے تو وہ کائنات اس کو سنبھال نہیں پاتی. اور اس سے بڑھ کر سادات عظام جو آپ بیٹھے ہوئے ہو، اس برکت کی اس سے بڑھ کر کیا مثال دوں؟ دیکھو جن کے بیٹے تھے، پتہ نہیں کتنے بیٹے تھے، نسلیں ختم ہو گئی. جب برکت نہ ہو بیٹوں سے بھی نسل نہیں چلتی، اور جب برکت آ جائے اور ایک زہرا جیسی بیٹی ہو، جب اللہ برکت دے دیتا ہے تو پھر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی مصداق و زہرا بن کر یہ ثابت کرتی ہے ایک بیٹی ہے، اور قیامت تک نسل رسول اگر موجود ہے اسی بیوی کے صدقے میں موجود ہے. آپ کے دشمن ابتر ہو گئے لیکن رسول اللہ کی نسل کو پروردگار نے اپنی بیٹی کے ذریعے سے جاری کیا. یہ اشارہ ہے، یہ عبرت ہے. ہم چیزوں کو حقیر سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، چھوٹی سمجھ کے ترک کر دیتے ہیں، ان کو تھوڑا سمجھ کے ہم حقیر جانتے ہیں. نہیں، خیر کو کبھی حقیر نہ جانو. جب پروردگار برکت ڈالنے پہ آ جائے تو پھر 72 بھی اتنے بابرکت ہو جاتے ہیں کہ آنے والی انسانیت میں ہر شخص ان کو لبیک کہتا نظر آتا ہے. ہر شخص ان کو لبیک کہتا نظر آتا ہے. عزیزان محترم، یہی پیغام ہے، پیغام مجلس امام حسین. اور یہی وہ چیز ہے جس کی طرف ہمیں اشارہ کیا جا رہا ہے، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، ہمیں اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے. اور کہا گیا اے انسان آپ کی ذمہ داری یہ ہے. ہم چونکہ آپ کو آزما رہے تھے، آپ کو پرکھ رہے تھے، آپ کو سمجھا رہے تھے، آپ کو یہ دے کر ہمیں جو ہے وہ آپ کو آزمائش میں ڈالا ہوا تھا. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس آزمائش سے کیسے نکلتے ہیں. توجہ ہے عزیزان محترم. ارشاد ہوا جا رہا ہے ہمارے سامنے مولا آقا امام حسین علیہ السلام، درود پڑھیں بابا سے بولیں. یوم عاشور کو جو پیغام دیا، اب چونکہ ہمارا زیادہ تسلسل اور زیادہ گفتگو اور بحث ادھر ہی رہے گی تو میں کیوں نہ آقا مولا ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام کہ فرامین سے اپنے اس موضوع کے مطابق کچھ حصہ ڈال سکوں. امام فرماتے ہیں الا وان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السلۃ والذلہ اور بین السلۃ والذلہ. مختلف اس کی جو ہے وہ پروننسیشن کی جا سکتی ہیں. ہیہات من الذلہ، یاد رکھنا اس خبیث ابن خبیث نے مجھے، امام کہہ رہے ہیں اس بدبخت ابن بدبخت نے مجھے ایک ایسی سچویشن پر، ایک ایسی حالت میں لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ یا تو حسین ابن علی تلوار نکال کے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے یا پھر ذلت کو قبول کر لے. اور حسین کبھی ذلت کو قبول نہیں کرے گا. ہیہات من الذلہ، یہ نعرہ ہے ہمارا، سلوگن ہے ہمارا. ہمیں ذلت قبول نہیں ہے. مل کر آپ بھی بولیں ہیہات من الذلہ. یہ وہ سلوگن ہے جو ہر مظلوم کی آواز ہے. ہر دور کے اندر جس نے مظلوموں کو تقویت دی ہے، قدرت دی ہے، طاقت دی ہے، جینے کا ولولہ دیا ہے، یہ حسین ابن علی کا وہ کرشمہ ہے جو آنے والے وقت کے اندر ہر مظلوم کی آواز بن کر میرے مولا حسین نے ہمیں متوجہ کیا. یہ ہے امامت، یہ ہے وہ امامت کہ جب کوئی امامت کو اس طرح سے چیلنج کرے اور اسلام کے اصولوں کو کھڑا کر کے کسی ایسی ڈگر پہ لانے کی کوشش کرے تو پھر حسین ابن علی جیسا امام یہی کہتا نظر آتا ہے اس بدبخت ابن بدبخت نے یہ چاہا کہ وہ مجھے تلوار نکالنے میں مجبور کرے تو یاد رکھنا حسین اپنا سر تو کٹا دے گا لیکن ذلت کو قبول نہیں کرے گا. ہیہات من الذلہ. پھر فرماتے ہیں یاد رکھنا یہ ہمیں قانون دیا جا رہا ہے. مولا فرماتے ہیں یا اللہ ذالک لنا، اور یہ چیز اللہ نے ہمیں منع کی ہے کہ ہم ذلت کو قبول کریں. اللہ ہمیں ذلیل ہونے کی اجازت نہیں دیتا.
اور یہ منطبق ہوتی ہے چیزیں ہمارے روزمرہ زندگی پہ بھی. جہاں پہ عزت نفس مجروح ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومن کو ہر چیز کا حق دیا ہے، لیکن اس کو اپنی ذلت کروانے کا حق نہیں دیا. اپنے اوپر ظلم کرانے کی اجازت نہیں دی، اپنی عزت نفس کو مجروح کرنے کی اجازت اللہ نے نہیں دی. امام فرما رہے ہیں ذالکا یا واللہ ذالکا لنا، اسی چیز کو تو میرے اللہ نے ہمارے لیے منع کیا ہے. صرف اللہ نے نہیں، ورسولہ، رسول نے بھی منع کیا ہے. والمؤمنون، غیرت مند مومنوں نے بھی ہمیں منع کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کریں، ہم اپنے آپ کو ایسی جگہ پر لے جائیں جہاں پہ ہماری کوئی عزت کے ساتھ کھیلے. پھر امام کیا فرماتے ہیں، وَحُجُورٌ طَابَتْ وَطَهُرَتْ، جن گودیوں میں ہماری پرورش ہوئی ہے، اور مقدس گود کی یہی پرورش ہے کہ ہم کسی کی ذلت کو قبول نہ کریں، ہم کسی قسم کی ذلت کو قبول نہ کریں. پھر امام فرماتے ہیں یاد رکھنا مجھے یہی تو کہا گیا کہ میں عزت کی موت کو ذلت کی زندگی پہ ترجیح دے دوں. یہ ہے حسین ابن علی کا پیغام، یہ ہے امامت کا کردار. امامت در حقیقت شریعت کی حفاظت کا نام ہے. امامت در حقیقت اسی شریعت محمدیہ کے محافظ کا نام ہے. امامت در حقیقت دنیا کے اندر شریعت کی ترسیل و تبلیغ کے بہترین رکن کا نام ہے. اور جب شریعت پہ کوئی وقت آئے تو پھر امام کھڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ قیام کرتا ہے، پھر وہ کھڑا ہو کر دنیا کو ان کے مطالب اور دنیا کو ان کی حقیقت اور دنیا کو ان کے صحیح درجے تک پہنچاتا ہے. یہی وجہ ہے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھنا ہمارے نزدیک یہ تمام تر معاملات اسی لیے ہیں کہ ہم اسی مقصد سے نکلے ہیں جو پہلے دن میں نے آپ کی خدمت میں یہ امام کا فرمان تلاوت کیا تھا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ او فی امت جدی رسول اللہ. کیا فرماتے ہیں میرے آقا مولا، میرے خروج کا مقصد اپنے جد رسول اللہ کی دین کی حفاظت ہے، اس کی اصلاح ہے، اس کو ریفارم کرنا ہے، اس کے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے. وَأَسِيرُوا سِيرَةَ جَدِّ رَسُولِ اللَّهِ وَأَبِي عَلِيٍّ الْمُرْتَضَىٰ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ علیہ السلام. درود پڑھے محمد و آل محمد. یاد رکھنا یہی تو وہ چیز ہے جس کی طرف ہمارے امام نے ہمیں پیغام دیا. میں اپنے اسی ہی موضوع کے تحت آپ کی خدمت میں پیغام کو کنکلوڈ کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں کہ میں امر بالمعروف کے لیے نکلا ہوں، میں نہی عن المنکر کے لیے نکلا ہوں. میں اپنے بابا اپنے جد رسول اللہ کے دین اور ان کی سیرت میں چلنے کے لیے نکلا ہوں، اور یہی ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اے عزیزان محترم، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اتنی بڑی ذمہ داری مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے نظر آتے ہیں اعلموا ان الامر بالمعروف والنهي عن المنکر لم يقرب اجلا ولم يقطع رزقا. یاد رکھنا بہت سارے لوگ اس لیے امر بالمعروف نہیں کرتے کہ شاید لوگ ناراض ہو جائیں گے. ہمارا رزق کہاں سے آئے گا؟ لوگ ناراض ہو گئے تو پھر ہمیں مجلسیں کہاں سے ملیں گی؟ میں اپنی پہلے بات کروں نا. اگر میں نے آج ایسی کڑوی بات کر دی جو اصلاح کے لیے ضروری ہے اور اس ڈر سے نہ کروں کہ خدا نہ خواستہ مجھے مجلس کہاں سے ملے گی، میری عزت کون کرے گا، میرا احترام کون کرے گا، اور میں روک دوں، اللہ ہمیں ضمانت دے رہا ہے. میں زبان علی ابن ابی طالب مولا علی فرماتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اس لیے نہ چھوڑ دینا بلکہ اس کے لیے اپنے کام کو سر انجام دینا. جو موت لکھ دی گئی ہے وہ اسی وقت آئے گی. جو رزق تمہارے لیے معین کر دیا گیا ہے وہ تمہیں مل کے رہے گا، یہ رزق کو ختم نہیں کرتا. تو آج ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے.
سب سے بڑی اصلاح تو یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اس منبر کی طہارت اور اصلاح کریں۔ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، صرف بانیان کی بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، سامعین کی بھی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ ایک شاہد بس آپ کی خدمت میں عرض کر کے آج اسی کو وائنڈ اپ کرتا ہوں، باقی ساری مجلس چھوڑ رہا ہوں۔ ہمارے آقا مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا، جو شخص بھی کسی چیز پر گواہ ہو اور اس کے اندر موجود ہو، بڑی بڑی بات ہے، بہت بڑی بات فرما رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ من شاہد امرا فکرہہ کان کمن غاب عنہ۔ کوئی شخص موجود ہے، اس کے سامنے کوئی کام دیا جا رہا ہے، کام ہو رہا ہے، لیکن اس شخص نے اس کام سے دل سے نفرت کی ہے۔ توجہ ہے، بس پیغام میں اپنے پیغام کی طرف آ رہا ہوں۔ کسی شخص کے سامنے کوئی کام ہوا، وہ موجود ہے، لیکن اس شخص نے اس کام سے نفرت کی ہے۔ امام فرماتے ہیں وہ شخص اس طرح سے ہے کہ گویا وہ ہے ہی نہیں۔ توجہ ہے، کسی بھی کام سے جب انسان دل سے نفرت کرتا ہے، دل سے بیزاری کرتا ہے، دل سے تبرہ کرتا ہے، توجہ ہے، تبرہ کس چیز کا نام ہے؟ تبرہ اسی چیز کا نام ہے نا کہ ہم بیزاری کرتے ہیں، ہم دوری اختیار کرتے ہیں۔ گالیوں کا نام تبرہ نہیں ہے، کسی کے اوپر لعنت کرنے کا نام تبرہ نہیں ہے، کسی کو تانے دینے کا نام تبرہ نہیں ہے۔ تبرہ کیا ہے کہ اپنے عمل سے ثابت کرے تیرا راستہ اور ہے، میرا راستہ علی والا ہے۔ یہ عمل سے، اپنے عمل سے جب واضح کرے گا، اور عمل کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ نیت سے، دل سے، ارادے سے۔ اور امام کیا فرما رہے ہیں؟ کوئی شخص اگر کہیں پہ بھی بیٹھا ہو، اس کے سامنے کوئی کام سر انجام دیا جا رہا ہو اور اس کو وہ برا لگے، وہ برائی ہو، تو واہ واہ کی بجائے دل سے نفرت کر دے، گویا کہ وہ وہاں پر نہیں ہے، گویا وہ وہاں پر نہیں ہے۔ پھر امام کیا فرماتے ہیں؟ وَمَنْ غَابَ عَنْ أَمْرٍ فَرَاضِيَهُ كَمَنْ كَانَ شَاهِدَهُ۔ اب اگر کوئی شخص کسی جگہ سے غائب ہے، کسی جگہ پر موجود نہیں ہے، لیکن وہ شخص اس کام سے راضی ہے، اس کو پسند کرتا ہے، تو گویا کہ وہ انہی کے ساتھ ہے، گویا کہ وہ انہی کے ساتھ ہے۔ اگر کسی جگہ بھی اس نے سنا گانا بج رہا تھا، جھوٹ بولا جا رہا تھا، ممبر سے یا کہیں سے بھی اس نے کہا کہ ٹھیک ہوا، تو گویا وہ نہیں بھی تھا، تب بھی وہ شمار ہوگا کہ وہ وہیں پر ہے۔ یہاں پر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں عالم اسلام کو، جو ہمیں کہتے ہیں کہ شیعہ تھے، بلایا تھا امام کو، قتل کر دیا۔ توجہ ہے، آج بس پیغام دینا چاہ رہا ہوں عزیزان محترم، وہ شیعہ تھے، بلایا بھی خود، قتل بھی خود کیا۔ ہم بھی یہی کہنے لگے ہیں کہ جو شخص بھی کسی کے فعل پہ راضی ہو جائے اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ ہم یہاں پر ببانگ دوحل یہ مجالس اعزا کرا کے یہ اعلان کر رہے ہیں، جو انہوں نے کام کیا تھا ہم اس سے تبرہ کرتے ہیں، ہم اس سے بیزاری کرتے ہیں، ہمارا ان قاتلین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں جب تم نے ان سے تبرہ کر لیا، گویا تم ان کے ساتھ ہو ہی نہیں۔ تو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے، جو قاتلین تھے، جو منافقین تھے، جو پلانر تھے، جنہوں نے امام حسین کو دغا دیا، ہم ان کے ساتھ تھے، جو وفا والے ہیں، ہم ان کی مذمت کرتے ہیں، مسئلہ آپ کو کیوں ہو رہا ہے؟ ہم جب ان کے لیے مذمت کرتے ہیں تو پھر کسی کو مسئلہ کیوں ہو رہا ہے؟
ہم یہی تو کہنا چاہتے ہیں. اس کا ایک شاہد قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہمیں ملتا ہے. کہا سورہ بقرہ کے اندر ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جو اللہ نے تم پر نازل کیا ہے، کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی پہ ایمان لائیں گے جو ہمارے اوپر نازل ہوا ہو. بات ہو رہی ہے یہودیوں کے ساتھ، بات ہو رہی ہے یہودیوں کو مخاطب کر کے. اے یہودیوں تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ وہ کہتے ہیں کہ بس ہم اسی پہ ایمان لائیں گے جو ہمارے لیے توریت میں نازل کیا گیا، اس کے علاوہ ہم کسی پہ ایمان نہیں لائیں گے. تو ان سے کہا جائے گا اگر تم اتنے سچے ہو، جب ہم ان کے اوپر نازل کر رہے تھے تو ان کو قتل کیوں کیا؟ ان کو قتل کیوں کیا؟ تو میں عرض کروں گا، سوال کروں گا، اے پروردگارا یہ تو رسول اللہ کے دور کے یہودی ہیں، انہوں نے تو ان کو قتل نہیں کیا جو جناب موسیٰ کے دور کے بعد کے نبی تھے. توجہ ہے، توجہ ہے عزیزان محترم. یہ دور کون سا ہے؟ ہمارے رسول کا دور ہے. اور بات کی جا رہی ہے ان یہودیوں کی جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا، وہ تو رسول سے پہلے کیے. تو جواب آئے گا جو بھائی کسی کے فعل پہ راضی ہوگا وہ اسی میں شمار ہوگا. آؤ مل کر ہم قاتلین امام حسین سے تبرہ کریں، پتہ چلے کہ ہم ان کے فعل سے راضی نہیں ہیں. درود پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر. بس عزیزان محترم پیغام آپ تک پہنچ گیا، پیغام آپ تک پہنچ گیا اور میرا وقت بھی ختم ہو گیا، اور یہی پیغام تھا جو آپ کی خدمت تک پہنچانا تھا. اب اگر آپ اپنے دل سے کسی بھی منکر کے اوپر ناراض ہوں گے تو گویا آپ وہیں پر نہیں ہیں. اگر دل سے راضی ہو گئے آپ نہیں بھی ہیں تو ساتھی شمار کیے جائیں گے. آج ہم مجالس امام حسین منعقد کر کے یہی دنیا کو بتا رہے ہیں، ہم یہی تو کہہ رہے ہیں ہم قاتلین کے فعل سے متفق نہیں، ہم ظالمین کے کاموں سے راضی نہیں، ہمیں ان سے نفرت ہے، ہم تبرہ کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں جو حبیب ابن مظاہر تھے، جو ان کے ساتھی تھے. ہم اس لیے ہی تو محبت کا اظہار کر رہے ہیں. اے میرے اللہ ہمیں ان میں شمار فرما جو ناصرین امام حسین ہیں، ان میں شمار نہ فرما جو ظالمین امام حسین ہیں. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد. بس عزیزو آپ نے بہت حوصلے کے ساتھ مجھے سنا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں مزید اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اصل نقطہ یہی ہے کہ جذبہ پیدا کرنا ہمارا کام ہے. اپنے نوجوانوں کی خدمت میں 10 بس عرض کروں گا، اپنی روش اور اپنے طریقہ کار کو میچ کریں، اس کو کمپیٹیبل بنائیں، ایک دوسرے کا ہم آہنگی پیدا کریں مقصد امام حسین کے ساتھ. اگر ہمارے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے عزا کا مقصد امام حسین کے ساتھ میچ کر گیا تو یہ سارے کے سارے کاموں کا اصل ہدف ہم نے پا لیا. ان محفلوں کے برپا کرنے کا ہدف، ان کا مقصد، اس کے پیچھے اگر کوئی لاجک ہے تو وہ لاجک صرف یہی ہے کہ ہمیں مقصد امام حسین کو زندہ کرنا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارے کسی کام سے دین کو نقصان پہنچا، شریعت کو نقصان پہنچا، ہم شریعت پہ عمل کرنے سے گریزاں ہوئے تو پھر شاید ہم مقصد کو پورا نہیں کر رہے. پھر ہم کسی کے چال میں تو نہیں آ رہے، کسی کے فریب میں تو نہیں آ رہے، کسی نے محبت کے نام پہ ہمیں جال میں تو نہیں ڈال دیا. اگر ان مجالس عزا اور جلوس کا مقصد شریعت اسلامیہ کا قیام ہے ہم کامیاب ہیں. میں خلاصہ دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ خلاصہ کہیں پہ بھی امپلیمنٹ کر لیں. اللہ کو تعداد سے غرض نہیں، اللہ کو کسی کی نفع سے غرض نہیں، اللہ کو اس سے غرض نہیں کہ کوئی کتنے آتے ہیں، نہیں، اللہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرے دین کے قیام کے لیے کتنے کھڑے ہوتے ہیں، میرے دین کے قیام کے لیے کتنے کھڑے ہوتے ہیں. کتنے آئے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں چلے گئے،
اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ جب چاہتا ہے اپنے دین کے لیے پھر چاہے تو پھر مختصر سی فوج کو بھی عزت و نصرت دے دیتا ہے، ہزاروں کے اوپر، لاکھوں کے اوپر، اور پھر اس کا بھی کوئی مقابل نہیں ہو سکتا. عزیزان محترم، ہمیں سمجھنا ہے، ہمارا پیغام یہ ہے، ہماری اصلاح کی ابتدا ہماری نیتوں سے شروع ہوگی، ہمارے ارادوں سے شروع ہوگی. آج کی مجلس سے ہم اگر کوئی درس لے سکتے ہیں وہ درس یہ ہے کہ ہمیں اسلام کو سمجھنے کی نیت کرنا ضروری ہے. ہم اسلام کو سمجھیں، دین کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ دین اتنی آسانی کے ساتھ ہم تک نہیں آیا، یہ دین آسانی کے ساتھ ہم تک نہیں آیا. عزیزان محترم، اس کے لیے میرے آقا مولا حسین کی بڑی قربانی موجود ہے. جناب امام حسین علیہ السلام کی قربانیاں انگنت ہیں، اس کا کوئی مقایسہ نہیں ہو سکتا. تاریخ یہ کہتی ہے، یہ حدیث ملتی ہے 6 یا 8ویں امام کی طرف سے، امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ کربلا کے اندر میرے جد حسین کے ساتھ ایسے بنی ہاشم قتل ہوئے کہ جن کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. ان جیسا کوئی اور نہیں تھا، ان جیسا کوئی اور نہ ہو سکا جو میرے آقا و مولا حسین کے ساتھ کربلا کے تپتے صحرا میں جنہوں نے اپنا خون دیا. یہ معمولی ہستیاں نہیں تھیں، یہ خون اس طرح سے رائگاں نہیں جا سکتا. یہ مظلومیت کی آواز دین اسلام کی ترویج کے لیے بلند ہوئی ہے اور ہوتی رہے گی. ہماری خوش بختی ہے کہ اگر ہم نے مظلوم حسین کی آواز کو سن کے مظلوم حسین کے مقصد کو زندہ کرنے کے لیے ہم نے تگ و دو کی، اس میں ہماری زندگی ہے. لیکن اس مشن کو کوئی نہ روک سکا ہے نہ روک سکے گا، اس کو نہ کوئی ختم کر سکا ہے نہ ختم کر سکے گا، یہ چلتا ہی رہے گا. لیکن اصل ہدف کیا ہے کہ اس مظلوم کی آواز پہ لبیک کہہ کر ان کے مقصد کو اجاگر کیا جائے، ان کے مقصد کو زندہ کیا جائے. عزیزان محترم، یہ معمولی شخصیات نہیں تھی. کل میں نے جناب علی اکبر کی شہادت آپ کی خدمت میں عرض کی نا، یہی کہا تھا میرے آقا و مولا نے کہ میں اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں سیرت میں تیرے رسول کی مانند ہے. اور آج اس جوان کی شہادت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جو سیرت میں صورت میں اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی طرح تھے. عباس جس کو دیکھ کر میرے آقا و مولا کی ڈھارس بن جاتی، صرف آقا و مولا کی نہیں، بیبیوں کی ڈھارس جس سے بنتی تھی اس کا نام عباس تھا. آقا زادیاں حوصلے میں رہیں، مدینہ چھوڑا تو اتنا کوئی فکر نہیں تھی، کہا عباس ہمارے ساتھ ہے. سفر کی صعوبتیں جھیلی، ہر منزل پہ جا کر کڑی سے کڑی مشکل کو دیکھا اور سامنا کیا، اس لیے کہ عباس ابھی ساتھ ہے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ جناب عباس کے بارے میں کسی نے لکھا کہ عباس کی شہادت پہ وہ آنکھیں جو عباس کی زندگی میں کبھی سو نہیں سکتی تھیں اب وہ آرام سے سوئیں گی، اور جو عباس کی زندگی میں سکون کی نیند سویا کرتی تھیں اب ان کو نیند میسر نہیں آئے گی. عباس معمولی نہیں. جب جناب ابو طالب کی اولاد نے اکٹھا حملہ کیا، 18 سے 20 جوانان بنی ہاشم شہید ہوئے، اور پھر اس کے بعد فردن فردن قربانی کا سلسلہ شروع ہوا. اور یہ قربانیوں کا سلسلہ جناب علی اکبر سے بنو ہاشم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اصحاب کی شہادت کے بعد. اور یہ جو آج کی رات ہے نا، یہ معمولی رات نہیں ہے. اس رات کو میرے مولا حسین نے لیا ہے ان سے. وہ نادان سمجھ رہے تھے کہ شاید مولا کو کچھ زندگی کا شوق ہے یا زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا دنیا کا کوئی محبت ہے، اس لیے کہا کہ ایک رات دے دیجئے. نہیں،
یہ دنیا دار نہیں سمجھیں گے کہ حسین نے ایک رات کو کس لیے لیا تھا۔ حسین ابن علی نے یہ رات لے کر دنیا کو بتلایا کہ میرے نزدیک ذکر خدا کی اہمیت کیا ہے۔ اگر ایک رات بھی ملے نا مہلت زندگی کی تو اس میں اس طرح سے اللہ کا ذکر کیا۔ دشمن کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں، شب عاشور جب ہم خیام حسینی کے پاس جاتے تھے نا، وہاں سے تحلیل کی، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی، اس طرح سے آواز آتی تھی جس طرح سے شہد کے چھتے سے مکھیوں کے بھرملانے کی آواز آ رہی ہو۔ ذکر خدا ہو رہا تھا۔ ادھر دشمنوں کے ہاں خوشی کے اسی طرح سے وہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے، لیکن امام علیہ السلام یہاں پر اپنے اصحاب باوفا کو اکٹھا کرتے ہیں۔ زہیر بن کین، جناب حبیب بن مظاہر، مسلم بن اوسجہ، یہ سب مل کر جاتے ہیں، اور جا کر جب میرے مولا حسین نے سب کو بلایا نا، کہا کہ چراغ بجھا دو، حسین ابن علی تمہیں ضمانت دیتا ہے، تمہاری جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تم جانا چاہو تو چلے جاؤ، زہرا کا لال تمہیں اجازت دے رہا ہے، جاؤ جا کر اپنی زندگیاں گزارو، آؤ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، حسین کے ساتھ نہیں آنا چاہتے تو نہ جاؤ، بھلے ایک ایک کر کے اپنے ساتھ اوروں کو بھی لے جاؤ، چراغ بجھا دیتا ہوں، ہاں کسی کے چہرے پہ حیا بھی محسوس نہ ہو، کہیں وہ شرمندہ نہ ہو جائے، میں اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہوں، لیکن سب صحابہ باوفا کھڑے ہو کر کہتے ہیں مولا ہمیں 1000 زندگی بھی ملے آپ پر قربان ہے، ہمارا سلام ان صحابہ باوفا پر جنہوں نے ایک ایک کر کے اپنی وفا کا یقین دلایا۔ میری آقا آزادی زینب یہ کہہ کر تسلی کرتی ہے، ہاں میرا بھیا حسین تجھ پہ بھی فدا ہونے والے موجود ہیں۔ آقا آزادی کو ڈھارس مندی، اب خیام کے اندر ہر بی بی اپنی قربانی پیش کر رہی، صبح ایک ایک بی بی نے اپنی قربانیوں کو پیش کیا، ہر بیٹا نکلتا ہے ماں کی طرف سے قربانی پیش کرتا ہے، بھائی کی طرف سے، بھائی اپنی بہن کی طرف سے قربانی دیتا ہے، آذان علی اکبر سے میرے مولا حسین کی قربانیوں کا آغاز ہوتا ہے، ایک ایک کر کے ودا ہوتے گئے، ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہاں ایک ایسا لمحہ آتا ہے یہ جب جناب عباس سے جری، عباس سے وفادار آتے ہیں، تاریخ یہ کہتی ہے سب شہید ہو گئے۔ جناب علی اکبر کی شہادت کے بعد میرے مولا عباس کے پاس آتے ہیں، میرے مولا عباس کے پاس آ کر ان کے پاس کہتے ہیں کیا میرے لیے رخصت ہے، میرا دل تنگ ہو رہا ہے، میں ان سے آپ کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے حسرت بھری نگاہ سے جناب عباس کے چہرے انور کی طرف دیکھا، اے عباس تو بھی جا رہا، تو میرے لشکر کا علمبردار ہے۔ حسرت بھری آواز میں ارشاد فرمایا، اے مولا وہ لشکر کہاں جس کا میں علمبردار ہوں؟ اجرکم اللہ۔ بس عزاداران مظلوم کربلا میرے مولا حسین، میرے مولا عباس نے کہا اے مولا وہ لشکر کہاں جس کا میں علمبردار ہوں؟ کہا کہ اس طرح سے کیجئے، بچوں کی التش کی آوازیں آ رہی ہیں، ان کو جا کر پانی کا انتظام کر دیجئے۔ میرے مولا عباس نے رخصت لی ہے اور مشکیزاہت میں جا کر عمر ابن سعد سے جا کر بات کی، اے عمر ابن سعد یہ سامنے فرات کھڑا ہے، اس سے جانور پانی پی رہے ہیں، لیکن اہل بیت نبی ان کے بچوں کو پانی میسر نہیں۔ یہ لعین آگے بڑھ کے کہتا ہے اے عباس ہمارے پاس جتنا بھی پانی ہو لیکن ہمارے حسین کے لیے پانی نہیں دیں گے۔
یہی دشمن نبی تھے، نبی کی آل کے لیے پانی میسر نہیں، جناب عباس واپس پلٹتے ہیں، آقا حسین یہ اس طرح سے پانی نہیں دیں گے، مجھے اجازت دیجئے میں پانی لے کر آؤں۔ سنیے گا علی کا شیر بیٹا اپنے لیے وہ بندوبست کر کے نکلتا ہے، نیزہ ہاتھ میں لیا، تاریخ یہ کہتی ہے علی کا شیر بیٹا میدان کے اندر اس طرح سے جاتا ہے، میمنہ کو میسرہ پر، میسرہ کو میمنہ پر لگا دیتا ہے، اور اس طرح سے لوگ بھاگتے ہیں جیسے شیر کے آگے بھیڑیں بھاگتی ہیں۔ عباس جری نے دکھایا میں علی کا بیٹا ہوں، چاہوں تو پانی پہ قبضہ کر لوں، تاریخ یہ کہتی ہے عباس علمدار اس طرح سے پھبرے ہوئے شیر کی ماں نے لشکر کو لے کر توڑ کر اس کو چیر کر دریائے فرات میں پہنچے۔ لشکر نے کہا اب ہمارے بس کی بات نہیں، پانی پہ قبضہ کر لیا، اشارہ کر کے کہا اے فرات تو آلے نبی پہ روک دیا گیا، آلے نبی کا بچہ بچہ پیاسا ہے۔ اجرکم اللہ۔ بس دو جملے عزیزان محترم، عزاداران مظلوم کربلا، بس یہاں پہ دو جملے عرض کروں گا۔ جناب عباس نے پانی لیا مشکیزے میں لینے کے بعد اب ایک ہی کوشش تھی، سکینہ تک یہ پانی پہنچ جائے، بچوں تک یہ پانی پہنچ جائے، ان کی ڈھارس بن جائے۔ میرے مولا عباس نکلنا چاہ رہے تھے، لشکر نے گھیرے میں لیا، تیروں کی بوچھار، ہر طرف سے آتش کی صداؤں کے باوجود دشمن نے حملہ کیا، کہیں سے نیزے کہیں سے تلواریں۔ جناب عباس بڑی مشکل سے نکلتے ہیں، لیکن ایک لعین نے اپنی کمین گاہ سے نکل کر دائیں بازو پہ وار کیا، دایاں بازو جدا ہوا۔ میرے آقا مولا فرماتے ہیں اے عباس اپنی ہمت نہ ہارنا۔ عباس نے کہا کہ اگر دایاں بازو کٹ بھی گیا ہے، مشکیزے کو بازو میں لیا اور گھوڑے کو تیز دوڑانے کی کوشش کی، لیکن لعینوں نے پھر گھیرا اور ایک لعین نے بڑھ کر جناب عباس کے بائیں بازو پہ وار کیا، بایاں بازو کلم ہو گیا۔ جناب عباس نے منہ سے مشکیزہ پکڑا۔ اے عزیزان محترم جگر تھام کے سنیے گا، جناب عباس نے کوشش کی اسی طرح سے خیام حسینی تک سکینہ تک یہ پیغام اور پانی دے سکوں۔ پانی کا پہنچانا عباس کے لیے اتنا اہم تھا، پھر بھی زین پہ رہے، نیچے نہ آئے۔ اشقیاء نے دیکھا یہ علی کا بیٹا ہے، اس طرح سے نہیں رکے گا، اس طرف جو تیروں کی بوچھار آتی ہے۔ ایک لعین نے آگے بڑھ کر جناب عباس کے سر اقدس پہ اس طرح کا گرز مارا، جناب عباس ہی پہ نہ سنبھل سکے۔ کسی نے کہا سلام ہو اس شہید پر جو زینے گھوڑے سے زمین کربلا سے اس طرح سے آیا۔ ہر جو شہید نیچے آتا تھا اس کو بازوؤں کا سہارا ملتا تھا، لیکن عباس تجھ پر ہمارا سلام ہو، زمین کربلا میں آئے تو کوئی سہارا نہ تھا۔ رخسار کے بعد تبدی زیت پر مولا عباس نیچے آتے ہیں، اس طرح سے لشکر نے گھیرا، ہر کسی نے مارنے کی کوشش کی۔ آقا و مولا کے سر کے ٹکڑے ہوتے نظر آتے ہیں اور ایک آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے حسین مولا آپ پر ہمارا آخری سلام ہو۔ یہ کہنا تھا، کیا فرماتے ہیں مولا بڑے شیر کی طرح اپنے بھائی کے لاشے پہ آئے، لاشے پہ آ کے ایک جملہ کہا اے عباس الان کسرت ظہری، اے عباس تیرے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا